السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فصول اکبری سال عربی 2۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں جو خاصیات ابواب کی بحث ہوئی اور وہ جو خاصیات ہمارے سامنے ذکر ہوئے وہ 3 ابواب کے خاصیات تھے۔ خاصیات باب انفعال، خاصیات باب افعال اور خاصیات باب افعلال اور افعیلال۔ تو خاصیات باب انفعال 6 ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 علاج، نمبر 3 متابعت مجرد، نمبر 4 موافقت مجرد اور افعال، نمبر 5 باب انفعال کا فا کلمہ، نمبر 6 ابتدا۔ یہ تو باب انفعال کی خاصیتیں ہیں۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے باب افعال کو بیان کیا۔ باب افعال کی 4 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 مبالغہ، نمبر 3 متابعت مجرد، نمبر 4 موافقت استفعال۔ اس کے بعد خاصیات افعلال اور افعیلال، اس کی بھی 4 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 مبالغہ، نمبر 3 لون، نمبر 4 عیب۔ یہ تو گزشتہ سبق کی بحث تھی۔ اب جو آگے ابواب بیان کر رہے ہیں وہ باب افعوال ہے، باب افعوال اور باب فعللۃ، اور اس کے بعد خاصیات تفعلل، افعلال اور افعلال۔ گویا کہ آج کا جو سبق ہے یہ فصول اکبری کا یہ آخری سبق ہے۔ یہ کتاب آج ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ خاصیات باب افعوال۔ خاصیات باب افعوال، باب افعوال کی 2 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 بنائے مختصب، بنائے مختصب، یعنی اس باب کا وزن اکثر مختصب ہوتا ہے۔ بنائے مختصب کا مطلب کیا ہے کہ اس باب کا وزن اکثر مختصب ہوتا ہے۔ مختصب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ تعریف یاد رکھیں گے کہ مختصب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو، جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو اور اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو۔ دوبارہ پھر دیکھیں تعریف۔ مختصب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو اور اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو۔ اس کو مرتجل بھی کہتے ہیں۔ مختصب کو کیا ہے؟ مرتجل بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ مثال دیں گے اجلی وزل فرس، اجلی وزل فرس کہ گھوڑا تیز دوڑا، تو ثلاثی میں اس کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ مثل اصل ہے، بلکہ ابتداءً یہ اسی وزن پر کیا ہے؟ استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیں باب افعوال کی جو پہلی خاصیت ہے وہ بنائے مختصب ہے، بنائے مختصب۔ اور بنائے مختصب کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ بنائے مختصب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو اور اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو۔ دوسری خاصیت ہے باب افعوال کے کیا ہے؟ مبالغہ۔ کیا ہے؟ مبالغہ۔ اور مبالغہ کی پیچھے تعریف آ چکی ہے، لیکن آپ تعریف کریں گے کہ مبالغہ کہتے ہیں کہ فاعل میں ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا، فاعل میں
ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا، جیسے اجلوز بہم البعیر، اجلوز بہم البعیر کہ اونٹ ان کو لے کر تیز دوڑا، اونٹ ان کو لے کر کیا ہے، تیز دوڑا۔ تو یہ دیکھیں اس باب میں مبالغہ کے معنی کم پائے جاتے ہیں۔ مبالغہ کے معنی کیا ہے، کم بہت تیز دوڑا نہیں ترجمہ کیا گیا بلکہ تیز دوڑا۔ تو یہ کیا ہے، یہ مبالغہ، اس لیے کہ اس باب میں مبالغہ کا معنی کیا ہے، اگرچہ خاصیت مبالغہ کا ہے لیکن معنی جو پایا جائے گا وہ کم پایا جائے گا۔ تو بہرکیف یہاں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دوسری خاصیت جو باب افعوال کی ہے وہ کیا ہے، مبالغہ ہے۔ کیا ہے، مبالغہ۔ تو پہلی خاصیت کیا ہے، بنائے مختضب، یعنی اس باب کا وزن اکثر مختضب ہوتا ہے۔ مختضب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو، اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو، اس کو مرتجل بھی کہتے ہیں، جیسے اجلوز الفرس کہ گھوڑا تیز دوڑا۔ اور دوسرا ہے مبالغہ۔ کیا ہے، مبالغہ کہ فاعل میں ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا، فاعل میں ماخذ کے زیادتی کے ساتھ کیا ہے، پایا جانا، جیسے اجلوز بہم البعیر کہ اونٹ ان کو لے کر تیز دوڑا۔ یہ تو خاصیت افعوال ہے۔ اب خاصیت باب فعللتن کو دیکھیں۔ باب فعللتن یعنی رباعی مجرد کی بہت سی خاصیتیں ہیں، اس میں سے 6 کو مصنف علیہ الرحمٰن نے، صاحب فصول اکبری نے 6 خاصیتوں کو یہاں بیان کیا ہے۔ نمبر 1 قصر، اور قصر کی پیچھے تعریف آ چکی ہے، یعنی بات نقل کرنے میں اختصار کی خاطر مرکب مفید سے باب فعللتن کا کوئی کلمہ بنا لینا۔ تو دیکھیں قصر کی آپ تعریف کریں گے کہ حکایت یعنی بات نقل کرنے میں اختصار کی خاطر مرکب مفید سے باب فعللتن کا کوئی کلمہ بنا لینا، جیسے قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بسملہ کہنا۔ بسملہ کہنا یعنی بسملہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو یہ کیا ہے، دیکھیں کہ یہ بسملہ زید، یہ ہے قرأ زید بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں ہے۔ تو جو اتنی لمبی عبارت ہوگی قرأ زید بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگر صرف بسملہ اگر کہہ دے بسملہ زید کہ زید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو یہ کیا ہے، پہلی خاصیت ہے قصر۔ دوسری خاصیت الباس ماخذ۔ دوسری خاصیت کیا ہے، الباس ماخذ کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا۔ یہ بھی پیچھے مثال آ چکی ہے کئی مرتبہ، تو آپ تعریف کریں گے فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا۔ تو الباس ماخذ ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا، جیسے برقعتھا کہ میں نے اس کو برقع پہنایا، کہ برقعتھا کہ میں نے اس کو برقع پہنایا۔ یہاں برقتن کیا ہے، یہ ماخذ ہے۔ نمبر 3 ہے متابعت فعللہ کہ خود باب فعللتن ہی کے کسی فعل کے بعد باب فعللتن کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بات بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے، جیسے غطرش اللیل بصرہ فغطرش، غطرش اللیل فبصرہ فغطرش کہ رات نے اس کی آنکھ کو تاریک کیا تو وہ تاریک ہو گئی۔ غطرش اللیل بصرہ فغطرش کہ رات نے اس کی آنکھ کو تاریک کیا تو وہ تاریک ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے، متابعت فعللہ کہ خود ہی باب فعللتن ہی کے کسی فعل کے بعد باب فعللتن کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔ نمبر 4 ہے اتخاذ۔ کیا ہے، اتخاذ
کہ فاعل کا ماخذ بنانا، جیسے قنطرہ کہ میں نے پل بنایا، یہاں قنطرۃ بمعنی پل